اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں جس سورت کا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں وہ بہت ہی اہم اور چھوٹی سی سورت ہے، اور وہ ہم سب کو ہی آتی ہے، ہم سب کو ہی تقریباً زبانی یاد ہے، اور یہ وظیفہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اسے ایک ہی دن کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہوگی، آپ کی جو حاجات ہیں، جو آپ کی ضروریات ہیں، وہ آپ کو مکمل ہوتی، کمپلیٹ ہوتی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ سب بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دن کے عمل سے آپ کی وہ حاجت مکمل فرمائیں گے، پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور صرف ایک دن کا یہ وظیفہ ہے، ایک ہی دن آپ نے اسے کرنا ہے، اور آپ ایک ہی دن میں اس کے فائدے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، بیچ میں سکپ نہ کیا کریں، تاکہ آپ کے جو بھی کوسچنز بعد میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اینڈ آف کورس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور بیل آئیکن کو آپ نے کلک نہیں کیا ہوا تو بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ میری جو بھی نئی اپڈیٹس ہوتی ہیں، جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ آپ تک ضرور پہنچے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں اکثر انالیٹکس میں کہ نیو سبسکرائبرز تو بہت زیادہ ہیں اور وہی موسٹلی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جو پرانے سبسکرائبرز ہیں پروبیبلی ان تک میری ویڈیوز نہیں پہنچ رہی، تو جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں بات کرتے ہیں اس ایک ہی دن کے وظیفے کی، جو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے، اور ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت انشاءاللہ مکمل فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا انشاءاللہ وہ ایک ہی دن کے اندر پورا ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت زیادہ برکت ہے اس کی، اور انشاءاللہ جتنی بھی بڑی حاجت ہو یا جتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے، آپ کی حاجت مکمل فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو آپ کو کمنٹس میں مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے اس مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا اس مقصد، جیسا کہ میں نے کہا آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سو جب آپ نے اپنی حاجات پوری کروانی ہوتی ہیں تو اس کا ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں، اس لیے اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس طرح سے مانگیں جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اب شروع کرتے ہیں کہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ سو آپ نے سب سے پہلے اول و آخر، ٹھیک ہے، یہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے شروع میں 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 133 بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سو 133 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اینڈ پر دوبارہ درود شریف کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، آپ نے سجدے میں بہت ہی زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس پریشانی کا حل مانگنا ہے، اپنی اس حاجت کو پوری کرنے کی درخواست کرنی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے طریقے سے، جو بھی آپ کی کوئی دعا ہے۔ اور یہ دعا کا جو عمل ہے یہ سارا کہاں ہوگا؟ سجدے کے دوران۔ اس سب میں آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے ادھر ادھر چلنا پھرنا نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، اس لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے کوئی سا بھی وقت آپ چوز کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے، چاہے فجر کے بعد رکھ لیں، چاہے عشاء کے بعد رکھ لیں، دن میں کسی بھی ٹائم جب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے پاس ٹائم ہے جو آپ صرف اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں، تو آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اس طریقے سے۔ دوسرا یہ کہ وہ خواتین جن کے ایام چل رہے ہیں، خاص ایام چل رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا اس پہ حکم ہے، وہ یہ والا وظیفہ نہیں کر سکتی، آپ کو انتظار کرنا ہوگا کہ جب آپ کے خاص ایام ختم ہو جائیں تب آپ اس وظیفے کو کیجیے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس وظیفے میں ڈیفینیٹلی آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، آپ باوضو ہوں گے، اور نماز کی حالت میں تقریباً آپ ہوں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے اور آپ کے خاص ایام نہ چل رہے ہوں، کیونکہ اس حالت کے دوران تو وضو رہتا ہی نہیں۔
اچھا، اب یہ کیسے یاد رہے گا کہ آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لی ہے یا آپ نے 133 بار پڑھ لیا ہے؟ تو آپ کو کیسے یاد رہے گا؟ اس کے لیے یا تو آپ دانوں والی تسبیح استعمال کر لیں، یا آج کل ڈیجیٹل تسبیح بھی آئی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ایٹ لیسٹ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ نے کتنا کاؤنٹ پڑھ لیا ہے۔ کاؤنٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ 133 بار سے نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ کاؤنٹ یاد رکھنے کے لیے اور 133 بار ہی کنفرم رکھنے کے لیے آپ کو تسبیح کی ضرورت پڑے گی۔ میں پروسیس کو ریپیٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے، بیچ میں آپ نے 133 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سجدے میں جانا ہے اور اپنی حاجت یا اپنی پرابلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اور جس بھی ضرورت کے لیے اور حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اور یہ نیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو کسی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کا نیک نیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیچ میں نیک نیت ہی ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایمان ہونا آپ کا پکا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے۔ تیسرا اس میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے، اس میں تڑپ ہونا ضروری ہے۔ اور وظیفہ کر کے، بلکہ سب وظیفوں کے لیے کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کو ادھر ادھر مت بتائیں کہ میں نے وظیفہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے اس حاجت کے لیے وظیفہ کیا۔ دراصل آپ اپنی وہ حاجت مت بتائیں، اس حاجت کو اللہ تعالیٰ تک ہی رہنے دیں، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ تب تک کریں جب تک آپ کی حاجت مکمل نہیں ہو جاتی۔ آپ تب تک اپنی حاجت کو اپنے تک رکھا کریں جب تک آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ کمپلیٹ نہیں فرما دیتے، مکمل نہیں فرما دیتے۔ اور اس وظیفے کے دوران بھی آپ کی جو پورا دھیان ہے وہ آپ کی حاجت کی طرف ہی ہونا چاہیے، آپ کے وظیفے کی طرف ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اپنے دل میں آپ نے ذرا بھی شک نہیں آنے دینا۔ یہ شک تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے سن نہیں رہے، یا میں بہت گناہ گار ہوں تو میرے گناہوں کی وجہ سے تو میری عبادت ہی جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی۔ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ ہر وظیفے کا جو دار و مدار ہے نا، اس کی کمپلیشن کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور آپ موسٹلی جو وظائف ہیں ان کے لیے اجازت بھی لیتے ہیں کہ اجازت چاہیے، کیونکہ یہ والا جو وظیفہ ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مجرب وظیفہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے۔ وظائف کے قبول ہونے کی میں آپ کو ایک اور سب سے بڑی چیز جو بتاؤں، شاید میں نے پہلے کبھی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر نہ کیا ہو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ کے گھر پہ مصیبتیں نہ آئیں، وظائف کرنے کا، اللہ سے لو لگانے کا فائدہ آپ کو تبھی حاصل ہوگا اگر آپ حلال رزق کما رہے ہیں، پلس آپ نمازی انسان ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں۔ چلیں آپ 5 وقت نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ جتنی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پڑھتے ہیں، اس میں کنسسٹنسی ہے، تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ آپ نے ایک کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رکھا ہے، ایک تعلق آپ نے بنایا ہوا ہے، ایک تعلق آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور اس تعلق کے اندر برکت ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ حلال رزق کھاتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ ایک نمازی انسان ہیں، آپ ایک متقی انسان ہیں، یہ ضروری ہے۔ تو جیسے یہ عمل آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اسے ضرور کیجیے گا، اور فائدہ آپ کو حاصل ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ آگے ضرور فارورڈ کیجیے ان لوگوں تک جو کہ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے، ان کو بھی بتائیے اس کے بارے میں، یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، ان کو بھی ثواب ملے۔ اور جب آپ کے وظائف کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی حاجت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا کچھ دیر کے بعد ہوئی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وظیفہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ خیرات میں ضرور دیا کریں، نیڈی لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں